اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جو جگہ بنائی ہیں ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسجدیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جبریل امین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں سب سے زیادہ کون سی جگہ پسند ہے؟ جبریل امین نے اللہ سے پوچھا اور پھر بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی علیہ السلام نے یہ بات ہم تک پہنچائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ مسجدیں ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ، سب سے زیادہ مبغوض ترین وہ اللہ کو دنیا میں بازار ہیں۔ اور چونکہ مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور مسجد کی نسبت اللہ سے جڑ گئی، اللہ کا گھر ہے۔ مسجد میں کوئی بندہ صرف آئے اور آ کر یوں ہی بیٹھ جائے، کوئی لہو و لعب، کوئی کھیل کود، کوئی بکواس نہ کرے، صرف بیٹھا رہے، نماز بھی نہ پڑھے، قرآن بھی نہ پڑھے، ذکر و اذکار بھی نہ کرے، تب بھی ہر سانس کے بدلے اس کو نیکی ملتی رہے گی۔ جب کوئی بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے چلتا مسجد کے لیے، نماز کے لیے، تو ہر قدم پر نیکی ملتی ہے، ہر قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ہر قدم پر درجے جنت میں بلند ہوتے ہیں۔ وہ نماز جو گھر میں پڑھی جاتی ہے بغیر مسجد کے، بغیر جماعت کے، مسجد والی نماز اس سے کئی درجے اونچی ہو جاتی ہے، کئی گنا اونچی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جامع مسجد کی نماز کا درجہ اور زیادہ اونچا ہو جاتا ہے، اور پھر بیت المقدس کی نماز کا درجہ 50,000 نمازوں تک پہنچ جاتا ہے، اور مسجد نبوی کا درجہ بھی 50,000 نمازوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جو خانہ کعبہ میں نماز پڑھے، اللہ سب کو سعادت نصیب فرمائے، تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، آپ غور کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینے کی ہجرت فرمائی تو مدینے میں جانے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ مسجد کی تعمیر کی۔ اپنا کوئی مکان نہیں بنایا، اور نہ اپنی اہلیاؤں کے حجرہ شریفہ بنائے، نہ کوئی اور تعمیری کام کیا۔ سب سے پہلا کام یہی تھا کہ مسجد کی تعمیر کی۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، ان کی خلافت، ان کی بادشاہت بڑے عجیب و غریب رہی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ اگر ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو ساری دنیا میں اسلام پھیل جاتا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں محلات اور لال قلعے اور سرائیں اور ہوٹل، ریسٹورنٹ نہیں بنائے، تقریباً 5,000 مسجدیں بنوائی، جس میں 900 جامع مسجدیں بنوائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام انبیاء سے لیا۔ ہم سب کے دادا جد امجد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی، اور اتنا اونچا مقام دیا کہ جو نماز آپ یہاں پڑھے
اس کا درجہ وہاں 1,00,000 نمازوں کا ہو جاتا ہے۔ اور جس پتھر پر قدم رکھ کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، کوئی عمرہ کے طواف کرے یا حج کا طواف کرے، اس کے لیے لازم کر دیا کہ 2 رکعت نماز حجر اسود کے پاس پڑھنی ہے۔ پتھر وہاں کب سے رکھا ہوا ہے۔ تو مسجد کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے۔ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جو کوئی اللہ کے لیے اللہ کا گھر بنائے، چھوٹا بنائے بڑا بنائے، مسجد کو تعمیر کرائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتے ہیں۔ یہاں گھر بنانا اللہ کا گھر، اللہ وہاں اس کے لیے محل بناتے ہیں۔ اور چھوٹے بڑے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا چھوٹا گھر جس میں جتنا چیل کا گھونسلہ ہوتا ہے، اب اتنا چھوٹا گھر تو ہوتا نہیں، یعنی اتنا حصہ بھی اگر کسی نے لیا مسجد کی تعمیر میں، کم سے کم حصہ بھی لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محل عطا فرمائیں گے، بشرطے کہ دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، اللہ کے لیے ہو۔ یہ ہے تو مسجد کی تعمیر ہے ایک تو، اور ایک مسجد کا مقام اور مرتبہ ہے۔ پہلے زمانے میں بادشاہوں کو تعمیر بنانے کا زیادہ شوق تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے محل بنوائے، انہوں نے چاہا کہ مسجد بنواؤں، محل تو جو بنا ہے یہ ایسے ہی رہ جائے گا، اگر مسجد تعمیر ہوگی تو لوگ میرے مرنے کے بعد بھی نماز پڑھتے رہیں گے۔ اور یہ بات ہے بھی واضح، حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو دنیا میں جو اس نے نیکی کی وہ اس کو ملا، لیکن اگر وہ مسجد بنا کر گیا، مدرسہ بنا کر گیا، کوئی نل لگا کر گیا، راستہ بنا کر گیا، ایسا کام کیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے مرنے کے بعد، تو بھی ثواب جاتا رہے گا، ورنہ یہاں جو نیکی کی ختم ہو جاتی ہے۔ مرنے کے بعد جو ثواب جاتا وہ یہ ہے، یا تو اس نے قرآن کریم پڑھا اور بچوں کو سکھایا، دین کی تعلیم سکھائی، یا پھر جو ہے اس نے ایسی نیک اولاد چھوڑی جو اس کے لیے دعائیں خیر کر رہی ہو، یا اس نے کوئی دین کا کام ایسا کرا دیا، مسجد بنوا دی، مسجد میں کوئی کام کرا دیا، مدرسہ بنوا دیا، مدرسے میں کمرہ بنوا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب برابر دیتے رہے۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے ارادہ کیا کہ ایک مسجد ایسی بنواؤں گا کہ جس میں صرف میرا ہی خرچ ہوگا، مٹیریل بھی میرا ہوگا، بیت المال سے بھی پیسہ نہیں لگانا، اپنی جیب سے سارے پیسے لگانے ہیں، مزدوروں کی مزدوری خود دینی ہے، اور جو بھی مٹیریل لگے گا وہ میرے پیسے کا ہوگا، اور یہ اعلان کرا دیا۔ لیکن ایک مزدور، انتہائی مخلص آدمی جو دن بھر مزدوری کرتا اور جو کچھ کماتا تھا شام میں بچوں کو کھلا کے ختم ہو جاتا تھا، دل میں تمنا، ولولہ، جوش پیدا ہوا، ایک امنگ پیدا ہوئی کہ میں بھی اس میں حصہ لوں، یہ تو اللہ کا گھر ہے، کوئی کسی کی جاگیر تو ہے نہیں، میں بھی اس میں حصہ لوں گا۔ لیکن بادشاہ کا اعلان ہے کہ کوئی حصہ نہیں لے سکتا۔ بالآخر اس نے اللہ سے دعا کی اور دن بھر مزدوری کر کے 2-4 روز میں کچھ جوڑا بچا کے، اور رات میں چپکے سے جا کے جہاں مٹیریل تھا مسجد کا پڑا ہوا کچھ خرید کے وہاں ڈال کے آ گیا۔ اگلی رات میں بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 2 محل انتہائی شاندار، ایک پر بادشاہ کا نام لکھا ہوا اور ایک پر اس مزدور کا نام لکھا ہوا، اللہ نے دکھائے۔ بادشاہ نے، خلیفہ ہارون رشید نے ارادہ کیا کہ یہ تو میرا ہے ہی، اس کو دیکھتا ہوں یہ کیسا اندر سے۔ اس کی طرف جب وہ چلا، دروازے پر جو چوکی دار تھا، دربان تھا، اس نے منع کر دیا، آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، کہ یہ تو میری رعایا کا تو ایک آدمی ہے، کہ رعایا وہاں چلتا ہے یہاں نہیں چلتا، یہ رعایا اور بادشاہ دنیا میں چلتا ہے یہاں نہیں چلتا، ہاں یہ مکان اس کا ہے، اسی کو ملے گا۔ جب نیند سے بیدار ہوا، اپنے وزیروں کو حکم کیا کہ ہماری رعایا میں فلاں نام کا آدمی، اس کو بلا کر لاؤ۔ اس کو بلایا، اس سے پوچھا ایسا کیا کام کیا تم نے کہ تمہارا محل وہاں تیار ہو گیا، میرے محل کے برابر میں، میرے جیسا،
کہ جی میرا تو کوئی کام ہے نہیں، میں تو مزدور آدمی، تھوڑا بہت کماتا ہوں، کھا لیتا ہوں، ایک کام تو سمجھ میں آ رہا ہے، ہو سکتا ہے تو وہ پسند آ گئے ہو اللہ کو۔ آپ کا جب اعلان ہوا کہ کوئی مسجد کی تعمیر میں خرچ نہیں کرے گا، میں نے ارادہ کہ اللہ سے دعا کی اور کچھ مٹیریل وہاں لے جا کر ڈال دیا تھا کہ تو اللہ کی بات تیری پسند آ گئی۔ خیر بہرحال اللہ کو کیا بات پسند آ جائے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ حضرت سرمد رحمۃ اللہ علیہ، جن کو کچھ لوگ بہلول کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، کتاب کے اندر واقع لکھا، سرمد ان کا نام ہے اور لقب ان کا بہلول ہے۔ یہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی بات ہے، اور سرمد رحمۃ اللہ علیہ جو دنیا میں آئے ہیں وہ دور اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے باپ کا تھا، عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ واقعہ جو پیش آیا وہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا ہے۔ شہزادی زیب النساء سوارے پر سوار گھومنے جا رہی تھی، جنگل میں دیکھا دور جھاڑی کی طرف ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اپنی مستی میں مگن ہے، کوئی اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ انہوں نے چاہا کہ چلو ہم بھی شرف زیارت میں اس کو دیکھ لیں کیا ہے معاملہ۔ وہاں پہنچے، ان سے پوچھا سرمد کیا کر رہے ہو؟ لقب ان کا بہلول ہے۔ تو وہ مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھروندے بنا رہے تھے، بچے بناتے ہیں نا، اور اس میں کنگورے بھی لگا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے تھے کہ جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ زیب النساء نے کہا کہ مکان تم جنت میں جو بنا رہے ہو اس کو بیچنا چاہو گے؟ کہ ہاں بیچوں گا۔ 1 سلفہ یعنی 1 دینار، 1 درہم، 10-20 روپے آج کے دور میں، 150 روپے اس کی کم قیمت، کہ یہ اس کی قیمت ہے۔ جلدی سے شہزادی زیب النساء نے غلام کو بھیجا کہ اتنی قیمت لاؤ، اس کو دے دو، کہ یہ لو ایک مکان دے دو۔ دے دیا۔ انہوں نے اس کے پاس میں لکھ دیا کہ یہ مکان 1 سلفہ کے بدلے میں زیب النساء کے لیے جنت میں بیچ دیا، اور باقی کو پھوڑ دیا۔ رات میں 3-4 بجے کے آس پاس اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادموں کو بھیجا کہ شہزادی کو بلا کر یہاں لاؤ۔ ان کو جب بلایا وہ گھبرا گئے، رات میں بلانے کا کیا ماجرا ہو سکتا ہے۔ خیر وہ آئی کہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے، کہ تم نے آج کیا کام کیا، کیا خرید و فروخت کی، کیا تم نے بیچا، کیا خریدا۔ ان کا ذہن بھی نہیں تھا اس چیز پر کہ میں نے نہ کچھ بیچا نہ کچھ خریدا، کہ 1 سلفہ تم نے کہیں قیمت دی ہے، تم نے کوئی جنت میں محل بنوایا ہے۔ چونکہ خلیفہ نے جب یہ محل دیکھا تھا تو جانے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ اگلے دن جب بیدار ہوئے اور وہاں پہنچے تو بہلول نے کہہ دیا یہ سودا بغیر دیکھے گا تھا، اب نہیں ہے۔ خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کی ایک تعمیر ہے، اور تعمیر کے ساتھ ساتھ مسجد کی خدمت اور جو مسجد کا ادب و احترام ہے، ساری چیز ضروری ہیں۔ چند باتیں مجھے یہ کہنی ہے۔ ایک تو مسجد میں آنے کا ادب اور احترام، باوضو مسجد میں آنا، گندے سندے پیر نہیں ہونے چاہیے۔ آدمی نے ابھی بیڑی پی، حقہ پیا اور منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے اور جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ سے منہ لگانے کی کوشش کرتا قرآن کی تلاوت سننے کے لیے، لیکن ابھی بیڑی پی اور بدبو ختم نہیں ہو پائی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے، اس کو کھانے کے بعد منہ میں کچھ بدبو پیدا ہو جاتی ہے، صاف کر کے آنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ بیڑی پیو لیکن منہ صاف کر کے آنا چاہیے۔ دوسرے یہ مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ مسجد میں جو دنیا کی باتیں کرتا ہے تو اس کی نیکی اس طرح ختم ہو جاتی ہیں جس طرح لکڑی کو ایندھن میں لگاتے لکڑی ساری جل کے خاک ہو جاتی ہے۔ مسجد میں آئے ہیں تو اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، تسبیحات، نماز، اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو خاموشی سے بیٹھ جاؤ تو بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا، مسجد میں شور کرنا اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے تذکرے کرنا، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے۔
ساری نیکی، سارا عمل اور سارے جو ہے آپ کا ذکر و اذکار سب ضائع ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا جو لوگ مسجد کی طرف رات کے اندھیروں میں آتے ہیں ان کو پورے نور کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ تو خوبی کی بات ہے، اللہ سب کو توفیق عطا فرما دے۔ اور رات کے اندھیروں کا مطلب تہجد بھی ہے، رات کے اندھیرے کا مطلب فجر کی نماز بھی ہے اور عشاء کی نماز بھی ہے، لیکن مسجد میں بات کی، شور کی، بکواس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اگلی چیز، اللہ آپ کو سب کو توفیق دے مسجد کی صفائی کا اہتمام کرو۔ مسجد کی صفائی سے دل کی صفائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اونچا مقام عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خاتم ایمان پر فرماتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، آپ سے صفائی نہیں ہو سکتی، تو کم از کم اتنا ضرور کرو کہ مسجد میں گندگی نہ ہو۔ پان کھایا، گٹکا کھایا، وضو خانے پہ تھوک دیا، سارا وضو خانہ گندا ہو جاتا، میلا ہو جاتا، صفائی کی توفیق نہیں، کم سے کم گندگی مت پھیلاؤ۔ کتنی ساری بیڑی مسجد کے جو ٹوائلٹ اس میں جمع ہو جاتی ہیں، باہر پیو بیڑی، اور بیڑی کے ساتھ گٹکا بھی ہوتا وہاں، گٹکے کی پنی بھی ہوتی وہاں، تمباکو کی پنی بھی ہوتی وہاں، اور ماچس کی سینکیں ہوتی وہاں۔ غسل خانے میں نہائے، ریزروں کا ڈھو لگا رکھا وہاں۔ کیا انسانیت آپ لوگوں کی؟ آپ انسان ہیں، مسلمان ہیں، آخر کچھ تو جانتے ہوں گے۔ یہ ساری گندگی مسجد میں لا کے جمع کر رہے ہو، ہونا تو یہ تھا کہ ہم مسجد کی صفائی کرتے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور ایسی صفائی کرتے کہ رب خوش ہو کے ہمیں نواز دیتا، اور ہم نے تو اس کا الٹا بنا دیا۔ چلو نہانے کی اجازت ہے، آپ کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن گندگی پھیلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے ٹوائلٹ کی استنجا کیا مسجد کے اس میں، تو کم از کم پانی وہاں لگا ہوا صفائی کر دو۔ ایسے حالات سامنے آئے ہیں، استنجا کیا اور وہ ایسے کر کے چلا گیا، استنجا بھی کیا نہیں کیا۔ غسل خانے میں وہ کچھا بچھا گندا سندا پینٹ پجامہ لنگی چھوڑ کے چلا گیا۔ آخر انسان تو ہو، کوئی باہر سے تو آنے والا ہے نہیں۔ بیڑی پی رہے ہو، گٹکا بیڑی سب، دیکھو انسانیت آدمی کے اندر بڑی چیز ہے، اخلاق بڑی چیز ہے۔ گٹکا کھایا، وہ وہاں سے تھوک دیا، سارا میلا ہو گیا۔ تو مسجد کے مقام اور مرتبے کو پہچانو، اس کا ادب احترام کریں گے، اللہ آپ کو نوازیں گے، آپ کی نسلوں میں اللہ اچھے لڑکے، اچھی اولاد اچھی پیدا کریں گے۔ مسجد کے بے ادبی آپ کرو کہ اللہ آپ کی پکڑ کریں گے، اور کہیں ایسا نہ ہو اس بے ادبی کی وجہ سے اللہ آپ کو ایمان سے محروم نہ کر دے، دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو کوشش تو یہ ہو کہ ہم مسجد کے صفائی کا اہتمام کر، اللہ موقع دے، اگر کچھ بھی نہیں کم از کم سال میں ایک موقع تو نکال لینا چاہیے کہ آج مسجد کی صفائی کریں۔ بزرگوں کے واقعات، اسلاف کے واقعات دیکھو، صحابہ، نبی علیہ السلام خود مسجد کی صفائی میں، تعمیر میں حصہ لیتے تھے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم گندگی بھی مت پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، مسجد کے ادب احترام کی اور اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔